السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خداوند تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، جن میں سے پہلے حضرت آدم ہیں اور آخری ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ہیں. جہاں پر اسلامی تعلیمات میں صبر کا حکم ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم ہے، دوسروں سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، وہیں پر قربانی دینے کا حکم ہے. یعنی خدا بتانا چاہتا ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق ہونا چاہیے. اپنے لیے ہر کوئی کر سکتا ہے، حیوان بھی کر سکتا ہے. وہ بھی سارا دن گھوم کر پھر کر کے اگر آزاد ہو کچھ کھا پی کر کے رات کو آرام کرتا ہے. کمال یہ ہے، انسانیت کا کمال یہ ہے، انسانیت کا امتیاز یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے قربانی دے سکے. خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، خود نہ پیے دوسروں کو پلائے، خود سختی برداشت کرے دوسروں کے لیے آسانی کرے. اور یہ انسانی فطرت کے اندر ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے ہمدردی کرتا ہے. اور اسی وجہ سے جو بھی آدمی پہلی دفعہ کوئی جرم کرنا چاہتا ہے، کوئی جنایت کرنا چاہتا ہے، کوئی غلطی کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہے، اسے بار بار اس کا نفس ملامت کرتا ہے، سرزنش کرتا ہے اسے. لیکن وہ بار بار جب اس کام کو انجام دیتا ہے پھر اس کے لیے عادی ہو جاتا ہے. بس کمال اس میں ہے کہ انسان دوسروں کے لیے قربانی دے. اور یہ ایام جو قربانی کے ایام ہیں، ذی الحج کے ایام ہیں، یہ ہمیں ایثار کا سبق دیتے کہ انسان دوسروں کے لیے کرے، دوسروں کی فلاح کے لیے کام کرے، دوسروں کی آسانی کے لیے کام کرے. اور اس لیے قربانی کا بہت زیادہ سخت حکم ہے کہ قربانی کریں. کسی عبادت میں حکم نہیں ہے کہ آپ قرضہ لے کر کے اس عبادت کو بجا لائیں. قربانی میں ہے کہ قربانی کرنے کے لیے اگر قرضہ لینا پڑے تو قرضہ بھی آپ لیں. قال رسول اللہ لأم سلمہ، حضرت ام سلمہ پیغمبر کی نیک زوجہ، پارسا زوجہ، ارشاد فرماتی ہیں کہ پیغمبر نے مجھے ارشاد فرمایا، وقالت لہو یا رسول اللہ، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سوال کیا، نحذر انحذر الاضحیہ، کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قربانی کریں؟ فلیس عندی ما اضحی بہ، حالانکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے جس سے قربانی کروں، میں نادار ہوں، میرا ہاتھ خالی ہے، میں تنگ دست ہوں، آیا پھر بھی قربانی کریں؟ پیغمبر نے فرمایا فاستقرض بہ، فاستقرض یعنی قرضہ لے کر کے جو ہے قربانی کرو. اتنا حکم ہے قربانی کرنے. وَأَضْحِي، قرضہ لاؤ اور قربانی کرو. قَالَ فَاسْتَقْرِضْ فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِي، پیغمبر نے فرمایا کہ قرضہ لے کر کے قربانی کرو، یہ ایسا قرضہ ہے جو خدا خود ادا کر دے گا، خدا خود بندوبست کرے گا جس کے ادا کرنا. اور یہ قربانی جو ہے یہ کیا درس دیتی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا کوئی فلسفہ نہ ہو. ساری عبادتوں کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے، حکمت ہے اس میں پائی جاتی ہے. اور قربانی نئی چیز نہیں ہے، ایک اس کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے. انسان کی خلقت کے ساتھ قربانی شروع ہوئی. سب سے پہلے قربانی پیش کی کس نے؟ حضرت حابیل نے. حضرت آدم نے اپنے بیٹے حابیل کو اپنا جانشین بنایا، تو جو قابیل تھا اس نے حسد کیا کہ مجھے جانشین کیوں نہیں بنایا.
بعض لوگ کہتے ہیں نا، سارے لوگ کہتے ہیں ہم صدر بننا چاہتے ہیں، لیکن کام نہ کرنا پڑے، ٹینشن نہ اٹھانی پڑے، یعنی ہم کیا انچارج بھی بن جائیں، ہمیں سیٹ بھی مل جائے، کام نہ کرنا پڑے۔ یہ قابیل بھی ایسے ہی تھا، اس نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں منایا؟ خدا نے کہا اگر اچھا ہے تو آؤ دونوں قربانی پیش کرو خدا کی بارگاہ میں، کچھ چیز دو خدا کی بارگاہ میں۔ جو حابیل تھا وہ کیا تھا؟ چوپان تھا، گڈریا تھا، بکریوں کا، بھیڑوں کا کاروبار اس کا تھا۔ اس نے ایک اچھا دمبا جو سب سے اچھا تھا ریوڑ میں، گلے میں، ریوڑ میں جو سب سے اچھا تھا، بہترین تھا، وہ پیش کیا خدا کی بارگاہ میں۔ اس کو تھوڑا بند کر دیں، پکے ہوئی یہ پکڑ رہا ہے، گلا پکڑ رہا ہے۔ اگرچہ آپ کے لیے آسانی ہو رہی ہے، گلا پکڑا جائے گا تو جلدی کام ختم ہو جائے گا۔ جی اچھا صلوات پڑھیں۔ جو اچھا دمبا تھا ریوڑ میں، سب سے اچھا، خدا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اسے کہتے ہیں قربانی، اسے کہتے ہیں ایثار۔ اور جو قابیل تھا وہ اس کا کام تھا، دہقان تھا، کسان تھا۔ اس نے جو گلی سڑی ہوئی جو گندم تھی نا، جس میں پتھر زیادہ تھے، ہوتا ہے نا پرانے زمانے میں ہوتا تھا، وہ بیلوں کے ذریعے گندم کو، دانے کو جدا کیا جاتا تھا، تو آخر میں اس کی جو گلی سڑی گندم جو بھرپور تھی مٹی سے، پتھروں سے، وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کی، جو فالتو تھی، اس سے جو کہیں نہیں اس کا مصرف تھا، کہیں خرچ ہونے کے قابل نہیں تھی، استعمال کے قابل نہیں، خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ خدا نے کیا کیا؟ حابیل کی قربانی کو قبول کر دیا، قابیل کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی۔ اب اس کو مزید غصہ آیا، اس نے کہا کہ سارا جو کام ہو رہا ہے نا، مجھے پہلے جانشین بھی نہیں بنایا گیا، اب میری قربانی بھی قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ اس کے اپنے کارناموں کی وجہ سے ریجیکٹ ہوئی ہے، کیونکہ وہ چیزیں ایسی پیش کی۔ اس نے کیا کیا؟ جو ہے وہ غصے میں آ گیا۔ کون؟ قابیل۔ اس نے کیا کیا کہ حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ اب شہید کیا، سوال پیدا ہو گیا کہ اب یہ لوگ دیکھیں گے، میں پکڑا جاؤں گا، جرم بھی پکڑا جائے گا، یہ مقتول بھی یہاں موجود ہے، مجھے پکڑ لیں گے، سزا ہو جائے گی، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس نے کیا کروں؟ دیکھا کہ کوے نے دوسرے کوے کو مارنے کے بعد دفن کیا، یہ ویسے مرا پڑا تھا کوہ، تو دوسرے کوے نے زمین کھود کر اس کو دفن کیا، اور وہاں سے قابیل نے سیکھا کہ میں بھی ایسا کام۔ بس پہلی قربانی جو پیش کی وہ حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے پیش کی، دمبے کی قربانی پیش کی، اور جان کی قربانی بھی ہو گئی۔ جی اس کے بعد حضرت موسیٰ کے واقعات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تو خدا کی طرف سے آرڈر ہوا کہ ان میں سے 4 فیملیوں کو ایک گھر میں آپ جگہ دیں اور قربانی کر کے اس کا خون دروازے پر لگا دیا جائے، اور خون دروازے پر جب لگ جائے گا تو عذاب کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ یعنی خون کرنا، قربانی کرنا خدا کے راستے میں انسان کو عذاب سے بچاتا ہے۔ اور اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ یہ صدقہ جو ہے نا، قربانی یا صدقہ، یہ بلا کو ٹالتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اٹل ہے، فلاں آدمی بیمار ہونا ہے، فلاں آدمی نے جو ہے وہ اچھے کام کرنا ہے، فلاں آدمی نے غلطیاں کرنی، لیکن صدقے سے یہ تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے، دعا سے یہ تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے۔ بس تقدیر جو لکھی جاتی ہے یہ ایک لمبی بحث ہے تقدیر سے متعلق، جبر و اختیار ہو گیا، تقدیر ہو گئی۔ جب تقدیر لکھی گئی ہے تو ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے جی، یہ ساری ایک بحث لمبی۔ تقدیر جو لکھی جاتی ہے سسپینشن کی حالت میں لکھی جاتی ہے کہ یہ آدمی
اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن اگر صدقہ دے دے تو اس مصیبت سے بچ جائے گا۔ لیکن خدا کو علم ہوتا ہے کہ یہ صدقہ دے گا نہیں، اور خدا کا علم دخالت نہیں کرتا اس کے کام میں یا اس کی تقدیر میں۔ وہ جانتا ہے، لیکن اس کا جاننا مخل نہیں ہوتا، مؤثر نہیں ہوتا، افیکٹو نہیں ہوتا کہ یہ اس کی تقدیر کس طرح کی ہو۔ جس طرح بعض اوقات ہمیں بھی بعض چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، کھڑکی یہاں کھلی ہوئی ہے اور اس کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور کرسی بھی یہاں رکھی ہوئی ہے، کرسی پر چڑھ کر کے وہ نیچے جانتا ہے تو ایک آدمی دور کھڑا ہوگا کہ بچہ یہ گر جائے گا، یہ ظاہر یہ کام ایسا کر رہا ہے جی، روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے اس کو، اور آخر میں جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، وہ گر جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے نہیں کہا تھا کہ گر جائے گا، گر گیا جی۔ یا مشہور و معروف واقعہ کہتے ہیں شیخ چلی درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر پیچھے سے ٹہنی کو کاٹ رہا تھا نا، آگے بیٹھ گیا ٹہنی کے پیچھے سے کاٹنا شروع کر دی شیخ چلی نے۔ وہ ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ گر جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اب اس کی بات کی پرواہ نہیں کی، اس نے کاٹا، ظاہر ہے گر نہیں تھا اس نے، کیونکہ درخت کس طرح ٹہنی کی طرف بیٹھا تھا، پیچھے سے کاٹ رہا تھا۔ اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ تم اللہ کے ولی ہو، تم نے کہا تھا کہ میں گر جاؤں گا، میں گر گیا ہوں۔ یہ جو تقدیر ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات لوگوں نے اندازہ لگایا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی آیا خلیفہ دوم کے پاس، اس نے کہا کہ اپنے بعد تم نے کیا انتظام کیا ہے خلافت کا؟ اس نے کہا کہ میں نے بہترین انتظام کر دی اور پھر پیشن گوئی بھی کر دی خلیفہ دوم نے۔ کہا میرے بعد میں نے 6 آدمی کی ٹیم بنائی ہے، اور ٹیم میں نے اس طرح بنائی ہے کہ اس میں انتخاب عثمان کو ہوگا، کوئی اور جو اس کو منتخب نہیں ہوگا، سسٹم ایسا بنا دیا، پیشن گوئی ہوگی نا جی۔ اور پھر عثمان جب خلافت سنبھالے گا یہ کرے گا اقرب پروری، جس کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف اٹھیں گے، شورش کریں گے، بغاوت کریں گے، اس کو قتل کر دیں گے، پھر اس کے بعد آٹومیٹک خود بخود علی بن جائیں گے۔ لیکن ان کو روکنے کے لیے میں نے شام میں انتظام کر دیا۔ یہ خلیفہ نے پیشن گوئی کی جی، کیونکہ سسٹم اس نے اس طرح بنا دیا، طریقہ کار اس نے اس طرح بنا دیا۔ یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ بھی سسپینشن کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ 100% تقدیر ہے نا تو پھر انسان خود مختار نہیں رہتا۔ پھر جب خود مختار نہیں ہے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ عدل الہی یہ ہے کہ کسی کو سزا ملنی چاہیے تو اس کے اپنی فعل کی وجہ سے، نہ کہ خدائی فعل کی وجہ سے۔ ایک آدمی نے قتل کیا، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ یہ خدا نے کروایا، یہ کرنا تھا، اس نے تقدیر میں لکھا ہوتا، یہ ایسا نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی ہوئی، پھر اس کے بعد مختلف مراحل میں قربانیاں ہوتی رہیں۔ جو مین قربانی پیغمبر مصطفیٰ سے پہلے جو دی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم نے دی۔ اور پھر قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک یہ مقصد ہے کہ آپ کیا ہے، اپنے مال کو خدا کے راستے میں خرچ کریں، اپنے مال کو انفاق کریں، لالچ آپ میں سے ختم ہو، ہرس آپ میں سے ختم ہو، کنجوسی آپ میں سے ختم ہو، خرچ کرنے کا جذبہ آپ میں آ جائے۔ اور پھر خداوند اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کہ سارا سال کسی وجہ سے، غربت کی وجہ سے گوشت نہیں کھا سکے، ان تک گوشت پہنچے۔ اور یہ بھی ضروری یاد رکھیں کہ یہ قربانی میں جو قبولیت کی شرط ہے نا وہ اخلاص ہے۔ کہ قرآن میں ہے کہ تمہارا یہ گوشت اور خون خدا تک نہیں پہنچتا، جو چیز پہنچتی ہے وہ اخلاص پہنچتا ہے۔ اور بغیر ہدف کے قربانی نہیں رکھی گئی۔ جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو ذبح کر کے جانور کو پھینک دیں، نہیں، غریبوں تک پہنچنا چاہیے۔ اور اس لیے ابھی جو اچھا انتظام ہو گیا ہے اس میں حج کے دوران، پہلے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے کیا کرتے تھے، تمام جو قربانیاں ہوتی تھی نا ان کو دفن کر دیتے تھے، ضائع کر دیتے تھے۔ اور سعودیہ والوں کا تو پلان تھا نا کہ نیچے زمین میں جائیں گے تو مزید تیل بنے گا، جی ان کا تو پلان تھا، لیکن پورے مسلمانوں نے دباؤ ڈالا ان پہ۔ اب یہ ہے کہ وہاں وہ صفائی ہوتی ہے، ان کے بعد یہ جو ہے اس کے بعد ان کو فریزر میں رکھا جاتا ہے اور پھر غریب ممالک کی طرف گوشت کو بھیج دیتے ہیں، لیکن ملتا غریبوں کو نہیں ہے بیچاروں کو۔
پاکستان میں بھی اگر آ جائے فرض کرے تو وہی جو آگے ملازمین ہیں وہی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. جس طرح مشہور واقعہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس ایک آدمی دوسرا آیا امیر, اس نے کہا کہ یہ ₹1,00,000 لو, 50 یتیم کو دے دو, 50 بیوہ کو دے دو. ماں کے پاس گیا, کہا کہ ماں جی یہ کسی نے پیسے دیے ہیں یتیم اور بیوہ کے لیے, کیا کریں؟ کہا میں بیوہ ہوں 50 مجھے دو, تم یتیم ہو 50 خود تم رکھ. لیکن سسٹم جو ہے اچھا ہو گیا. اور بغیر کسی وجہ کے کسی چیز کو قتل کرنا, اس کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے بغیر مقصد کے. کہتے ہیں کوئی آدمی کہ چھوٹی سی چڑیا کو بغیر کسی مقصد کے مارتا ہے, وہ چڑیا قیامت کے دن اس کے خلاف شکایت کرے گی کہ خدایا اس نے میری زندگی بغیر کسی مقصد کے مجھ سے لے لی ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی کی جاتی ہے, اس کا ایک ہدف یہ ہوتا ہے کہ غریبوں تک مال پہنچے, اور پھر دوسرا یہ صدقہ ہے, یہ ایک قسم کا صدقہ ہے, گوشت کا صدقہ ہے جو آپ کی بلا ڈال سکتا ہے, جو مشکلات آپ کی حل کر سکتا ہے, جو آپ کی پریشانیوں کو حل کر سکتا ہے. بس کوشش کریں. اس سال تو گزر گیا, ابھی بھی وقت ہے, 3 دن تک قربانی ہو سکتی ہے. ابھی بھی اگر آپ کو اویلیبل ہو تو پاکستان میں ایسا انتظام کیا جائے تاکہ وہاں پر قربانی ہو جائے. جنہوں نے کیا تو خوش نصیب ہے, جو نہیں کر سکے تو اپنے ممالک میں پاکستان میں جہاں کے رشتہ دار ہیں, غریب ہیں, وہاں پر قربانی کا انتظام کریں تاکہ غریبوں تک جو ہے وہ گوشت پہنچ سکے اور آپ سے بلا کے برطرف ہونے کے لیے ایک سبب بن سکے. صلوات پڑھ لو دوست. یہ ایک جو ہے وہ قربانی کے حوالے سے تھا جو آپ خدمت میں پیش کیا. تو بسم اللہ الرحمن